لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطاء التوابون۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک لمبا زمانہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے دیا، اور آپ نے ایک لمبے زمانے تک اپنی قوم کو سمجھایا، اور طرح طرح سے ہر اعتبار سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا، پچھلی مرتبہ کچھ باتیں بتائی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ بے شک جب میں نے ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف کر دے، یعنی میرا مقصد تو یہ ہے کہ یہ تیری طرف آ جائیں، تیرے دین پر آ جائیں، تیری عبادت کرنا شروع کر دیں، کفر و شرک کو چھوڑ دیں، تاکہ تو ان کو معاف کر دے۔ لیکن جیسے جیسے میں ان کو سمجھاتا یہ اور زیادہ کفر و شرک میں بڑھتے، یہاں تک کہ انہوں نے پھر میری بات کو سننا بھی چھوڑ دیا۔ اب جب میں ان کو کوئی بات بتاتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، واستغشوا ثیابهم، اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیتے ہیں، یعنی اپنے کپڑے کو اپنے سر اور چہرے پر ڈال لیتے ہیں، وہ اصروا، اور ضد کرتے ہیں، یعنی اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا۔ یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کی، اللہ کو بتائی کہ اللہ میں نے اس طریقے سے ان کو سمجھایا ہے۔ اور آگے اللہ نوح علیہ السلام نے فرمایا ثم انی دعوتهم جہارا، کہ میں نے ان کو بآواز بلند بلایا، یعنی زور سے چلا چلا کر بھی، تیز تیز آواز میں بھی میں نے ان کو بلایا تیری طرف۔ اور ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلایا، کھلم کھلا سب کے سامنے۔ وہ اسررت لهم اسرارا، اور میں نے ان کو چپکے چپکے بھی بلایا، یعنی اگر یہ ایک ساتھ اکٹھے مجھے کہیں نظر آئے تو وہاں بھی جا کر میں نے ان کو سمجھایا کہ تم اللہ کے دین پر آ جاؤ، اللہ کی عبادت شروع کر دو، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اور کفر و شرک سے نکل کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ مجمعوں کے اندر بھی میں نے ان کو بلایا، اور ہر ایک کے پاس الگ الگ جا کر چپکے چپکے بھی میں نے ان کو تیرے دین کی دعوت دی، اور میں نے ان کو اس کے فائدے بھی بتائے، اور میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے استغفار کر لو، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، تم اپنے رب سے توبہ کر لو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یعنی میں نے اپنی قوم کو یہ بات واضح طور پر صاف صاف بتا دی کہ تم جو کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہو اور تم جو اللہ کی عبادت سے دور ہو، اگر تم نے اللہ سے توبہ کر لی اور تم نے اللہ سے استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی،
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی صفت ہے انہ کان غفارا، بے شک وہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ اور حدیث کے اندر ہے ہر انسان، آدم کی اولاد میں ہر انسان گنہگار ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے نبیوں کو چھوڑ کر کہ جس سے گناہ نہ ہوئے ہوں۔ تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد کا، ہر حضرت آدم کی اولاد میں سے ہر انسان، اولاد آدم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار کون ہے؟ جو توبہ کر لے، جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پکی سچی توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ بہت ساری شرطیں پائی جائیں۔ تو جو گنہگار بندہ اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے تو یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ بات بتائی اور سمجھایا کہ دیکھو گنہگار تو سب ہیں، لیکن اگر تم نے اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی اور واپس تم اسی دین پر آ گئے جس پر پہلے تھے، ایک لمبے زمانے تک تمام انسان ایک ہی دین اور ایک ہی مذہب پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی جو اولاد کا سلسلہ بڑھتا رہا، ایک لمبے وقت تک، لمبے زمانے تک تمام انسان ایک ہی مذہب، ایک ہی دین پر تھے، سب کی عبادت کا طریقہ ایک تھا، سب کے عقائد ایک تھے، سب کے خیالات ایک تھے، سب اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے تھے، کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، یہ بالکل اتفاق اور اتحاد کا زمانہ تھا، تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، سب اللہ کو ماننے والے تھے، سب کی عبادت کا طریقہ ایک تھا۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 1000 سال کا زمانہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، یہ 1000 سال کا زمانہ، اس میں سارے لوگ ایک ہی مذہب، ایک ہی دین، ایک ہی عقیدے، ایک ہی خیال پر تھے۔ لیکن بعد میں پھر دھیرے دھیرے لوگوں کے عقائد، خیالات، فکر، سوچ، یہ سب جو ہے مختلف ہوتی گئی، اور جس کی جیسی فکر، جیسی سوچ تھی، اس نے ویسا ہی اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب بنا لیا۔ تو بعد میں چل کر جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کے آنے تک لوگوں کی اکثریت یہ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، اور ایک لمبے زمانے تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تب جا کر 80 یا 82 لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو اور استغفار کر لو، اور وہ تم کو معاف کر دے گا، وہ تم کو بخش دے گا۔ اور نوح علیہ السلام نے اس کے اور فائدے بتائے، کیونکہ ہر انسان ہر کام کے اندر فائدہ تلاش کرتا ہے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، دنیا کا کیا فائدہ ہے، آخرت کا کیا فائدہ ہے، ہم توبہ اور استغفار کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور پھر ساتھ میں اس کے فائدے بتائے کہ دیکھو اس کا فائدہ تم کو یہ ملے گا۔ کیا فائدہ ملے گا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر خوب بارش برسائے گا، یعنی بارش کی ہر انسان کو ضرورت ہے، بارش سے انسان کے بہت سارے فائدے لگے ہوئے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو انسانوں کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے، کھیتی سے جو ہے ہریالی پیدا ہوتی ہے، طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور جانوروں کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے۔ تو بارش سے انسانوں کا، دنیا کا فائدہ لگا ہوا ہے۔ اگر چند سال بارش نہ ہو تو سارے انسان، جانور، تمام جاندار مخلوق
سب پریشان ہو جائیں اور سب ہلاک اور برباد ہو جائیں. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے استغفار کرنے کا یہ فائدہ بتایا کہ دیکھو تم اللہ سے استغفار کرو گے, اللہ سے توبہ کرو گے, تو اللہ تعالیٰ پہلا فائدہ تم کو کیا دے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر خوب اچھی طرح بارش برسائے گا. اتنی بارش اللہ برسائے گا کہ جس سے تمہاری ضرورت اچھی طریقے سے پوری ہو جائے. یعنی موسلا دھار بارش اللہ تعالیٰ تم پر برسائے گا. اور آگے دوسرا فائدہ بتایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, کہ اللہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا. یعنی تم کو مال اور اولاد بھی خوب دے گا اور اس میں فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ انسان کے پاس میں مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, لیکن وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کہ مال خوب ہے لیکن اس مال کا نہ انسان کو خود کو فائدہ ہے اور نہ آخرت کے اعتبار میں اس کا فائدہ ہے. کہ مال تو خوب ہے لیکن اس کو نیک کاموں میں خرچ ہی نہیں کرتا, اس کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے. اور اللہ نے بیماریاں ایسی دے دی کہ اپنے اوپر بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا. تو ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا مال انسان کے پاس میں بے شمار ہو, کوئی فائدہ اس سے نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے اولاد دی لیکن اولاد کوئی کام کی نہیں ہے, اولاد سے کوئی نفع نہیں ہے, اور بجائے نفع کے نقصان کا ذریعہ ہے. بعض مرتبہ اولاد کسی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بجائے نفع کے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم اگر اللہ سے استغفار کرو گے, توبہ کرو گے, تو اللہ تعالیٰ تم کو مال بھی خوب دے گا اور مال میں نفع بھی ہوگا. یعنی وہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. مال تو تم ویسے حرام طریقے سے کما سکتے ہو لیکن اس مال کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اگر تم اللہ سے استغفار کر کے صحیح راستے پر آتے ہو تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو تم کو مال دے گا وہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس مال سے پھر تمہیں نفع ہوگا اور وہ تمہارے کام آئے گا. اور اولاد بھی تم کو ایسی دے گا کہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی, وہ تمہارے لیے نفع بخش ہوگی. تو دوسرا فائدہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا استغفار کرنے کا, توبہ کرنے کا. تیسرا فائدہ بتایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور نہریں دے گا. اس وقت انسان کی آمدنی کا ذریعہ زیادہ تر کھیتی باغات وغیرہ, پیڑ پودے یہ ہوا کرتے تھے, جانور, اسی سے انسان کا گزر بسر چلتا تھا. آج کی طرح کاروبار نہیں ہوتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو خوب باغات دے گا. یعنی زمین تو تمہارے پاس میں ہے, باغات ہے, کھیتی باڑی کی زمین سب کچھ ہے, لیکن اب اس میں اچھی پیداوار ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے تو تمہارے باغات میں طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی اور تمہارے خوب باغات ہوں گے جو تمہارے لیے نفع بخش ہوں گے, اور تمہارے لیے نہریں ہوں گی. یعنی نہروں سے, ندیوں سے انسان کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے. کھیتی کے لیے پانی بھی نہروں کے ذریعے دیا جاتا ہے, باغات کو بھی سیراب کیا جاتا ہے, جانوروں کو بھی سیراب کیا جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی خوب دے گا اور نہریں بھی خوب دے گا. یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھایا, دنیا کا فائدہ بتایا, آخرت کا فائدہ بتایا, اور ان تمام چیزوں کے باوجود بھی قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. تو پھر ایک افسوس ظاہر کیا اور کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے, تم اللہ سے نہیں ڈرتے, تم اللہ سے توقع اور امید نہیں رکھتے, کہ تمہیں کیا ہو گیا
یعنی اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود بھی تمہارے ذہن اور دل اور دماغ میں یہ باتیں نہیں اترتی ہے، یہ کیا ہو گیا تم کو؟ ایک افسوس ظاہر کیا کہ اتنی باتیں اتنے طریقے سے سمجھانے کے باوجود تو ہر آدمی کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن تم پتہ نہیں کیسے ہو کہ اتنی باتیں بتانے کے باوجود بھی تم نہیں سمجھتے۔ تو اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری توفیق عطا فرمائے۔